غزوہ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کا مورال بہت اپ ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو پہلی فتح تھی، اور پھر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس میں آئی تھی، تو مسلمان جو تھے وہ بھی ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے تھے، اور قریش کے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی تھی، جو بظاہر جو ہے وہ دنیا کے اسباب کے لحاظ سے کوئی میچ نہیں بنتا تھا، کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا، بس still اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فضل فرمایا تھا، اور غزوہ بدر کی جو فتح تھی وہ مسلمانوں کے نصیب میں ہوئی۔ اب اس کے بعد آ، جب مسلمانوں کا روب جو تھا وہ تھوڑا سا بننا شروع ہو گیا تھا، آس پاس کے جو قبائل تھے، جو کہ بالکل ایسے جن کو مسلمانوں سے ویسے کوئی تعلق نہیں تھا، ان پر بھی مسلمانوں کا روب ہونے لگ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کا جو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس فتح کے بعد اسلام قبول کرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو یہ ریلائز ہو رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ طاقتور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو منافقین تھے ان کا بغض بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا، اور پھر اسی طرح جو یہودی تھے، یہودی بھی یہودیوں سے چونکہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ بھی اندر بہت زیادہ گرج رکھتے تھے، تو اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو غزوہ بدر کے جو قیدی ہوئے تھے ان میں سے کچھ قیدی تھے، ان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ایک واقعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہے، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے، بٹ اسٹل مسلمان نہیں ہوئے۔ جب دوسری بیعت ہوئی ہے مدینہ منورہ کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، تو جو جو 73 لوگ آئے تھے جن سے خطبہ دیا تھا، تو وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ وہی آئے تھے کہ جنہوں نے اس وقت جو ہے ان کے ساتھ ان کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ دیکھو تم نے سستی میں چستی میں اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے۔ تو جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے نا، اسلام لانے سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے، اسی طرح جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کرتے تھے، بہت ان سے محبت رکھتے تھے۔ تو لیکن غزوہ بدر میں یہ لڑنے کے لیے آگے تھے، تو یہ بھی ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک طرف ان کا مقصد کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، یہ نہیں تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اس کی مثالیں بھی پیچھے ہمیں ملتی ہیں، لیکن سٹل سرکمسٹانسز ایسے بن گئے تھے کہ ان کو بھی آنا پڑا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بہت سارے کام ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ جنگ لڑنے آ گئے تھے، اور وہ پھر قیدی بن گئے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فدیے کا کہا کہ آپ بھی فدیہ دیں، حالانکہ چونکہ جو سب کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا وہی ان کے ساتھ ہوا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا فدیہ دوں؟ تو انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ جو آپ آنے سے پہلے اپنی وائف کو کہہ کے آئے تھے کہ اگر اس جنگ میں مجھے کچھ ہو جائے تو فلاں 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 جگہ میرے پیسے پڑیں، تو وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی فرما دی تھی۔ تو اب وہ نہ فوراً انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے کہا کہ یہ بات تو سوائے میرے اور میری بیوی کے کسی کو بھی نہیں پتا تھی، آپ کو کیسے پتا؟ تو بہرحال اس بات پر وہ پھر ایمان لے آئے، اور یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کی جو وائف تھی وہ پہلی مسلمان ہو چکی تھی، تو یہ مسلمان ہو گئے اور یہ واپس چلے گئے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں ہی رہے پھر، اور بلکہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب جو کفار کا لشکر جب چلنے لگا تھا، تو انہوں نے ہی رپورٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب جو ہے نا وہ حملے کے لیے چل پڑے۔ تو بہرحال یہ مسلمان ہو کر وہاں پر چلے گئے۔ دوسری طرف اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا بیٹا عمیر بن وہب، یہ اس کا جو بیٹا تھا وہب بن عمیر، یہ جو تھا یہ بدر کے قیدیوں میں تھا۔ تو اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا، اور اس نے اس تہیے کے بعد جو ہے ایک دفعہ یہ مکہ میں بیٹھا تھا، تو صفوان نامی ایک اور شخص تھا اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ اگر میرے پہ
قرضہ نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال کی مجھے فکر نہ ہوتی تو میں اسی وقت جاتا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں ان کو شہید کر دیتا، ان کو قتل کر دیتا. یہ اس نے نا یہ بات کی. تو صفوان نے کہا کہ اچھا، تو بلکہ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ادھر جانے کی ریزن بھی ہے کیونکہ میرا بیٹا قید ہے، تو میں اس کے بہانے جا بھی سکتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اس بہانے جا کر جو ہے نا میں اللہ کے نبی کو شہید کر دوں گا. تو جو صفوان تھا اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تمہارا جتنا قرضہ ہے نا وہ میں پے کر دوں. چونکہ کفار اس وقت بڑے طیش میں تھے، قریش، کیونکہ اتنی بڑی شکست ہوئی تھی اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اور تو اس لیے نا اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم جا کے ان کا بدلہ لو جو ہمارے لوگ مرے ہیں، تو تمہارا جتنا بھی ڈیٹ ہے، جو بھی قرضہ ہے وہ میں پے کر دوں گا. اور اس کے علاوہ تمہاری فیملی کو، تمہارے اہل و عیال کو جس چیز کی ضرورت ہوگی نا وہ میں پوری کر دوں گا، وہ میرے ذمہ. تم جا کے یہ کام کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ بات، یہ آپس میں یہ دونوں نے بات کی اور یہ آپس کا جو معاہدہ تھا انہوں نے خفیہ رکھا. اب یہ شخص جو تھا نا یہ مکہ سے چلا اور مدینہ منورہ آ گیا. مدینہ منورہ آ کر نا اس نے اپنے ساتھ تلوار رکھی ہوئی تھی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو، انہوں نے کہا کہ یہ خبیث کہاں سے آ گئے، یہ تو بہت شیطان ہے اور بڑا. اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے اپنے ساتھ نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اشارہ کیا کہ آپ جا کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اس طرف بیٹھ جائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی حرکت کرے تو آپ لوگ وہاں موجود ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا اس کی تلوار جو اس نے لٹکائی ہوئی تھی نا اس کے ذریعے اس کو پکڑ لیا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عمر آپ چھوڑ دیں اسے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح میں قیدی اور چھڑانے ہیں اور یہ. انہوں نے کہا اچھا اصل مقصد بتاؤ. اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے قید ہے اس لیے. انہوں نے کہا اچھا تو وہ جو صفوان کے ساتھ جو تم معاہدہ کر کے آئے ہو وہ اس کا کیا ہے؟ تو وہ ادھر بھی وہی ہوگی. تو اس سے نا وہ بھی ہل گیا اور پھر اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صرف اس کے صفان کے اور میرے درمیان یہ بات تھی اور میں فوراً وہاں سے چلا ہوں اور اتنی تیز چلا ہوں کہ آپ تک تو خبر پہنچ ہی نہیں سکتی. اول تو ہمارے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں پتا، تو یہ تو اللہ ہی آپ تک خبر پہنچاتے ہیں. تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. اس طرح خیر بہت سارے واقعات ملتے ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جگہوں پہ وہی فرما دیا کرتے تھے. خیر جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو مدینہ منورہ میں ایک چیلنج کھڑا ہوا مسلمانوں کے لیے اور وہ تھا یہودیوں کی طرف سے. اصل میں ہوا یہ کہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قینقاع. یہ جو تھا یہ بیسیکلی اسلحہ بنایا کرتا تھا، آرمز بناتا تھا، تلواریں، زرہیں، اسلحہ بناتے تھے. اور اس طرح کے اور بھی کچھ ان کے کام تھے، تجارت میں بہت زیادہ تھے اور اسلحہ بناتے بھی تھے اور اس کو سیل بھی کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جا کے دعوت دی کہ دیکھو بدر میں کیا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو ایز اے ریفرنس بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئی ہے ہمارے ساتھ، تو تم اسی سے عبرت پکڑ لو، تم یہ دین قبول کر لو، یہ حق دین ہے. لیکن اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بجائے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے نا انہوں نے کہا کہ قریش کو کیا لڑنا آتا ہے، لڑنا تو ہمیں آتا ہے. تو ابھی تو آپ کا ہم جیسے لوگوں سے مقابلہ ہی نہیں ہوا، آپ کو کیا پتا کہ لڑائی کیا ہوتی ہے. تو چونکہ یہ آرمز بناتے تھے، اسلحہ بناتے تھے، تو جو بندہ اسلحہ بناتا ہے تو اس کو چلانا بھی آتا ہے. تو اس طرح ان کی فطرت میں تھوڑا سا اس طرح کا تھا معاملہ. تو انہوں نے نا بجائے اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے اس پہ ایکسکیوزز دینے شروع کیے، بلکہ یہ مسلمانوں کو الٹا بلیم کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو کیا پتہ لڑائی کیا ہوتی ہے، کبھی ہم جیسے اسے پالا نہیں پڑا، لڑنا تو ہمیں آتا ہے، یہ کیا ان کو کیا لڑنا آتا تھا. اس طرح کی باتیں شروع کر دی. خیر جب یہ باتیں ہوئی ہیں تو یہ ایک ٹینس ماحول چل رہا تھا. اتنے میں ایک واقعہ مدینہ منورہ میں ہو گیا اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک عورت تھی، اس کو ایک یہودی نے ہراس کیا، چھیڑ دیا. تو اچھا یہ نا ہر معاشرے میں ایک چیز رہی ہے. آج کل لوگ جو ہے نا یہ فیمنزم والے اٹھ کے الٹے سیدھے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک تھوڑا سا کمزور شخص ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، کوئی عورت ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہراسمنٹ والے معاملات ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں.
تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکالیں تو مسلم معاشروں میں کم ہوتے ہیں، اور باہر تو خیر بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں، تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا، اس پہ مسلمان جو تھے وہاں پہ انہوں نے ہاتھا پائی ہوگی، اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ تو مسلمان جو تھے نا، سم ہاؤ وہ جو یہودی تھا نا اس کو قتل کر دیا، اور اتنے میں جو ان ریٹرن میں ایک مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک جھگڑا ہو گیا۔ تو اب یہ جھگڑا جو تھا نا قریب تھا کہ بڑھ جاتا اور بہت جنگ ہو جاتی، تو چونکہ یہودیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے میں ایک یہ بات تھی کہ اگر کوئی باہمی لڑائی ہوگی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ اب چونکہ یہ جو شرارت تھی یہ سٹارٹ تو یہودیوں کی طرف سے ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ معاملہ سارا حضور کی بارگاہ میں جانا تھا، تو انہوں نے نا یہ بیک آؤٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے، ہم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جا رہے۔ تو یہ اس معاہدے سے بیک آؤٹ کر گئے۔ اب یہ جو معاہدے سے بیک آؤٹ کرنا تھا، یہ ایک کھلا ایک خلاف ورزی تھی معاہدے کی۔ اچھا، آپ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھیں، تھرو آؤٹ سیرت دیکھیں، کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا اور توڑا ہو، کسی ایک جگہ نہیں ملتا، بلکہ ہر جگہ جہاں جہاں معاہدے کا مسئلہ ہوا ہے تو دوسری کی طرف سے معاہدے ٹوٹے ہیں، حضور کی طرف سے کبھی معاہدہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہ تو ہمارے نبی کا اخلاق اور کریکٹر ایسا زبردست تھا، یہ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آج ہم ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی آپ یورپ میں جائیں تو وہ تو اتنے سچے ہیں کہ وہ تو جھوٹ نہیں بولتے۔ بھئی وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس پہ شرم آپ کو آنی چاہیے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچ نہیں بولتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ چیز سکھائی تھی، تو اس کو تو جو بھی اپنائے گا اس کو فائدہ ہوگا، اس کو کامیابی ملے گی۔ اگر وہ ایمان کے ساتھ مر گئے تو بہرحال یہ نیکیاں بھی کاؤنٹ ہوں گی، ورنہ دنیا میں تو اس کا نفع ان کو ہوگا۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو تھا نا یہ ادھر پیش آ گیا۔ اب اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کی طرف جو تھا وہ پیش قدمی شروع کی۔ اب انہوں نے نا چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور جو عبداللہ بن ابی تھا جو کہ منافق تھا، اس کے بھی ان کے ساتھ بڑے رابطے تھے، بڑا کچھ جو تھا۔ تو خیر جب یہ مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا اور معاملہ جو تھا نا بس بالکل لڑائی کی طرف تھا، خیر اس میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مدینہ سے نکال دیا، اس قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا، کہ صرف ایک شرط پہ چھوڑا کہ جی یہاں پر یہ واپس نہیں آئیں گے۔ باہر وہ پھر چلے گئے۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، دوسری طرف جو جو قریش تھے وہ چونکہ بدلے کی آگ میں جو تھے وہ جل رہے تھے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور ان کے کیونکہ ابو لہب بھی مارا گیا تھا، ابو جہل بھی مارا گیا تھا، جبکہ اب ان کے پاس جو ابو سفیان تھے وہ سردار رہ گئے تھے۔ بعد میں جا کے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بن کے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے خیر ایک فل فلیج ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں تقریباً جو ہے کوئی 3,000 کے قریب وہ لشکر تھا، اور ادھر پوری انہوں نے تیاریاں کی کہ اب ہم نا مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کو جو ہے نا ہم بس ختم کر کے رہیں گے۔ اچھا، پھر اسی سے پہلے، بلکہ جنگ احد سے پہلے، ایک طرف تو یہاں پہ یہ تیاریاں کر رہے تھے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت کر رہے تھے۔ اچھا، تربیت میں نا ایک دو واقعات ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ نا تھوڑی بڑی ایج کے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی وہ فطرت نا تھوڑے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نروز ویک ہو جاتی ہیں، اعصاب ویک ہو جاتے ہیں، جو برداشت کا مادہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کہو، کیونکہ جب تک تو انسان جوان ہوتا ہے، اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، تو بہت ساری باتیں برداشت کر لیتا ہے، بیئر کر لیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کی ایج زیادہ ہوتی رہتی ہے، ویسے ویسے اس کے اعصاب، اس کے نروز جو ہے نا
وہ کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو مارجن دینا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کے ساتھ عزت اور تکریم سے پیش آنا چاہیے. ایون بہت ساری جگہ جہاں پہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت بھی کر رہے ہیں جو کہ آپ کے خیال سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی بیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ ایج کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. بہرحال تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، غالباً یہ نام تھا ان کا، تو ان کا نا ایک درخت تھا، جبکہ دوسری طرف دو یتیم بچے تھے، وہ ایسے اپنی نا کچھ ایک باؤنڈری بنا رہے تھے. ان کا درخت جو تھا نا وہ بیچ میں آ رہا تھا. تو انہوں نے نا ان سے کہا کہ آپ نا یہ درخت ہمیں دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو یہ درخت نہیں دینا. جیسے وہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اڑ جائیں اور پھر ایج کے بھی ہوں تو کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں دینا. تو اب نا انہوں نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا اچھا ہم نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے ہیں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نا ہم اس طرح سے یہ باؤنڈری بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ ان کا درخت آ رہا ہے، تو آپ کائنڈلی ان سے بات کیجئے کہ یہ درخت ہمیں سیل کر دیں، ہمیں ہمیں دے دیں، تو تاکہ جو ہے نا ہم یہاں پہ. جی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ یہ درخت ہمیں دے دیجئے، یہ درخت دے دیجئے، تو اس کے بدلے نا اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو درخت دے گا. جنت میں درخت کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں درخت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت میں چلے بھی جائیں گے، یہ مطلب ہے نا. تو اب جب یہ بات کہی نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا. انہوں نے اس وقت بھی منع کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش تھے. اچھا یہاں پہ نا ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں، ہم جب معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو نا کرنے کے تین طریقے ہیں. سب سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے احسان کا درجہ، اور دوسرا درجہ ہوتا ہے عدل کا درجہ، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے ظلم کا درجہ. ٹھیک ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا نا، وہ ہمیشہ احسان والا عمل ہوا کرتا تھا. لیکن جو عدل والا عمل ہوتا ہے نا، یہ بھی شریعت میں ایکسیپٹیبل ہے. جو ظلم والا ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آفر کروائی. ٹھیک ہے؟ اب وہ ان کی پراپرٹی تھی، ہی ریفیوزڈ. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے عدل والا معاملہ کیا. ٹھیک ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش تھے. تو اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے رہے ہو نا، تو ہم فوراً نا دوسروں کے بارے میں نا ججمنٹل بن جاتے ہیں کہ دیکھو جی میں یہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا. اللہ نے مجھے ظاہری سنت کی توفیق دی ہے اور فلاں کو نہیں دی، تو میں ہمیشہ اپنے دل میں نا یہ رکھتا ہوں کہ دیکھو جی یہ نہیں کر رہا. اور پھر اسی طرح اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، کوئی اور نہیں دے رہا، تو اس کو ہم لوگ نا اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا برا کر رہا ہے، نہیں دے رہا. تو دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فرائض ہوتے ہیں، ان کو انسان کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ فرائض نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر وہ شخص نہ کرے تو وہ ظلم نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بھی نا اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایسے ججمنٹل بن جاتے ہیں کہ ہم اس میں سے بھی خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نا اس چیز سے بچنا چاہیے. تو اب ہوا یہ کہ ایک اور صحابی تھے، جب ان کو یہ بات پتہ چلی نا، ان کا نام غالباً حضرت حارث تھا، اللہ پاک کمی بیش معاف فرمائے. تو ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ ان صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو آپ کا درخت ہے، کیا آپ نے مجھے سیل کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے سیل نہیں کرنا. انہوں نے کہا اچھا میرا میرے باغ کا آپ کو پتا ہے؟ تو ان کا باغ بڑا مشہور تھا مدینہ منورہ میں، ادھر کئی سو درخت تھے، بہت بڑا باغ تھا، بڑا فیمس باغ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا، تو اتنا مشہور باغ ہے.
انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ وہ سارا باغ لے لیں، یہ درخت مجھے دے دیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ تو بڑا زبردست سودا تھا کہ ایک طرف یہ ایک درخت ہے اور دوسری طرف اتنا بڑا باغ ہے۔ تو انہوں نے نا یہ سودا کر لیا، اور اس کے بعد واپس آ، اپنے باغ کی طرف گئے، تو باغ کے سینٹر میں ان کا گھر تھا۔ انہوں نے اپنے وائف کو آواز لگائی، اور بچوں سے کہا کہ بچوں کو لے کے اور بس تم لوگ باہر آ جاؤ، جو بھی تمہارے پاس ہے سب چھوڑ دو، کیونکہ اب اس کا سودا ہو چکا ہے، تم لوگ باہر آ جاؤ۔ اچھا، وہ باہر آ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سودا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے نا میں نے جنت میں ایک درخت لے لیا۔ سبحان اللہ۔ آگے سے ان کی وائف نے بھی کہا واہ کیا کمال سودا کی۔ تو آج اگر آپ سوچیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی اپنے بیوی بچوں کو کہ جی باہر آ جاؤ، یہ گھر میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، تو وہ آپ کو اللہ کے نام پہ دے دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایمان ہوا کرتا تھا ان کا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر بہت لیک کرتی ہے، صحابہ میں اور ہم میں یہ ڈفرنس تھا۔ اور وہ درخت لے کے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سودا کیا، یہ درخت آپ لے لیجئے، وہ جنت والا درخت مجھے دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ تو کبھی کبھی نا ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، کبھی دنیا کی کیلکولیشن سے ہٹ کے بھی سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بس 2 سے 4 اور 4 سے 8 دنیا میں کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہیں ہماری۔ ہم کبھی کبھی کچھ اعمال ایسے کرنے چاہیے جن کا سوللی مقصد پرپس صرف اور صرف آخرت ہی ہو۔ تو اس طرح کی بھی کبھی ہمیں ڈیلنگز کرنی چاہیے۔ کبھی آپ کسی غریب کو دیکھیں اور اس سے آپ کوئی کوئی چیز لے رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، کبھی کبھی اس کو تھوڑے سے زیادہ پیسوں میں خرید لیا کر، صرف اس نیت سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک کوئی بزرگ ہیں جو کہ مسواک دے رہے ہیں، اب وہ بظاہر وہ مسواک جو ہے نا 10-20 روپے کی ہے، کبھی 50 روپے کی بھی لے لیا کریں، 100 روپے کی بھی لے لیا کریں، صرف اس نیت سے کہ چلو ان کی ہیلپ ہو جائے۔ کبھی اس طرح کی بھی ہمیں کچھ ڈیلنگز کرنی چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر نیت آپ کی آخرت ہے نا۔ اس طرح بھی لوگوں کی ہیلپ کیا کیجیے۔ اچھا، پھر اسی طرح اس دوران اور مختلف واقعات بھی ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی ہوئی، اور سبحان اللہ اتنا بڑا کپل اور ایسی زبردست شادی، لیکن اتنی سادگی سے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جو پوری لائف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو گزری ہے، آپ دیکھیں تو سادگی کی انتہا ہے۔ بالکل ایسی لائف تھی ان کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کام کیا کرتی تھی، خود کام کیا کرتی تھی، اور ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ کتنی بڑی خاتون ہیں، کتنا ان کا مقام ہے۔ اور آج جو ہیں ہماری خواتین جو ہوتی ہیں اکثر وہ گھر کے کام کرنے سے جان چرا رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ برتن دھونا جو ہے نا یہ کوئی دنیا کا کام ہے، یا یہ جو کھانا بنانا یہ کوئی دنیا کا کام ہے، یا شاید پتہ نہیں سے اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ یہ تو بہت اونچے کام ہے، یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کیا کرتی تھی، پانی بھر کے لاتی تھی کنویں سے، اور اتنا سب کچھ تھا۔ بہرحال تو یہ وہ بھی ایک واقعہ ہوا۔ اچھا، اس میں بھی ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ آ، 2 اونٹ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ بہرحال کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ اونٹ جو تھے نا وہ بھی ذبح ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹ جب کہ اپنے شادی کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، تو شادی کے لیے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو بڑے غمگین بیٹھے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے شادی ہے اور میرے پاس کوئی مال نہیں۔ انہوں نے کہا فکر کیوں کرتے ہو، شادی علی کی ہوگی اور مال عثمان کا ہوگا، تو میں دوں گا مال، آپ شادی کریں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بردرہڈ تھا، کیا عجیب ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ تھی۔ تو یہ ہمارے دین کا کلچر ہے کہ ایک مسلمان بھائی پریشان ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے پتہ نہیں ہم نے سارا مال قبر میں ہی لے کے جانا ہے، کہ ہمارے سے بس ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ اس کو بچا لیں، اس کو یہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیونگ نہیں کرنی چاہیے، سیونگ کریں، لیکن کچھ نہ کچھ پورشن جو آپ کی سیونگ کا ہے لوگوں کی ہیلپ کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، اس کو دینا چاہیے۔ جتنا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں گنا زیادہ واپس لوٹاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو خیر
غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی سینگ ہے یا کسی اور کی ہے، کہ فرماتے ہیں کہ میں چراغ لے کے دو لوگوں کو میں نے پوری دنیا میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ شخص جس نے ظلم کیا ہو اور پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور دوسرا کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو، اللہ کے لیے دیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو۔ کہتے ہیں آج تک ایسا بندہ نہیں ملا۔ تو اس لیے امیر ہونا بڑا آسان ہے، اللہ کے راستے میں آپ دینا شروع کر دیں، آپ امیر ہو جائیں گے۔ اس کی پریکٹس تو کریں نا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ رزق کا مسئلہ ہے، آپ دینا تو شروع کریں۔ اچھا ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ کہاں سے دیں گے؟ بھئی اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، وہ کہیں سے بھی دے سکتی ہے، اس کو دینے کے لیے کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کے راستے میں دینا شروع کریں، جب تک یہ دیں گے نہیں نا۔ اللہ کے ساتھ بھی تو ٹریڈ کریں نا، باقیوں کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نا بڑے غیرت مند ہے۔ دیکھو آج دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دو نا، اور جو بندہ غیرت والا ہوتا ہے وہ اس کو ریٹرن کرتا ہے اور اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھے دے رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے۔ اچھا اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم، ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ میں کچھ پیسے دیتا ہوں اور فوراً جو ہے نا سوچنے لگ جاتا ہوں کہ اچھا اب کہاں سے آئیں گے، یا اب آئے ہیں یا نہیں آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کیسے دیں گے، لیکن اللہ بندے کو دیتے ضرور ہیں، وہ ضائع نہیں جاتا۔ بہرحال اللہ کے لیے ہمیں اس طرح سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، یہ صحابہ کا ایک طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ چل رہا تھا، مین وائل احد سے جو کفار کا لشکر تھا وہ جمع ہونا شروع ہو گیا، اور یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف آ گئے۔ تو پھر بہرحال یہ ڈیسائیڈ ہوا مشورے میں کہ مدینہ سے نکل کے ان کے ساتھ لڑا جائے۔ تو احد کا جو مقام ہے وہاں پر لڑائی کا طے ہوا کہ یہاں پر جو ہے نا اس لشکر کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو آپ وہ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ اچھا جب مسلمان چلے ہیں نا، تو اس وقت جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ چونکہ منافق تھا، مسلمان جب چلے تھے تو تقریباً 1000 تھے، تو یہ رستے میں ہی نا 300 لوگوں کو لے کے واپس ہو گیا۔ اس نے رومرز پھیلانا شروع کر دیا اور کہا یہ کیا ہے، یہ آپ یہ کون سا مقابلہ ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، آپ اتنے کم میں، اور یہ تو کوئی جنگ نہیں بنتی، اس طرح کی رومرز پھیلانا شروع کر دی۔ تو منافقین کی نا یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو جب برا وقت آتا ہے نا کسی پہ، تو بجائے اس کو حوصلہ دینے کے یا اس کو ساتھ دینے کے نا، اس کو اور زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں اور زیادہ اس کو گراتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ جب کوئی ہم سے اپنی کوئی پریشانی شیئر کرتا ہے تو ہم بجائے اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے مطابق ہم اس کو گائیڈ کریں، ہم اس کو وہیں پہ اس کو گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے ہی بیچارہ تنگ ہوتا ہے، ہم اس کو اور زیادہ کھڈے میں گراتے ہیں۔ تو ہمیں نا کنسول کرنا بھی نہیں آتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لوگوں کا دل کیسے رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو منافقین تھے انہوں نے ایسے کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد خیر یہ 3 چلے گئے۔ اچھا اس وقت آپ اسٹیٹ دیکھیں مسلمانوں کی کہ کتنا ایک ان کو ایک فیل ہوا ہوگا ایک مورلی، کہ 300 لوگ آپ کے جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے، 30% جو تھے وہ واپس چلے گئے۔ بہرحال مسلمان 700 رہ گئے، اور پھر جو ہے وہ جنگ کا سارا معاملہ سجا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ ایک ٹیلا تھا، وہ سارے واقعات آپ نے بارہا سنے ہیں، پڑھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 جو تیر انداز تھے وہ وہاں پہ کھڑے کر دیے، اور پھر جنگ شروع ہوئی ہے۔ اور اس جنگ میں پہلے جو مسلمانوں کو اسی طرح ہی فتح ہوئی جیسے بدر میں ہوئی تھی، مسلمانوں نے ان کو دھکیل دیا۔ اب ہوا یہ کہ جو ایک ٹیلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، وہ ٹیلا اصل میں ایسے تھا کہ مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ یہ کفار پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، تو اس لیے تیر انداز کھڑے کیے تھے کہ اگر یہ پیچھے سے حملہ کرنے لگے نا تو یہاں سے تیر اندازی شروع ہو جائے اور پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ یہ حملہ ہو رہا ہے، تاکہ ایک بیک سے، کیونکہ آپ سامنے ایک دشمن سے لڑ رہے ہیں، اگر پیچھے سے بھی حملہ ہو جائے تو وہ زیادہ مشکل سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ اس طرح معاملہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس وقت تو کفار کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب جب دھکیلا ہے تو وہ جب کفار پیچھے کی طرف بھاگے ہیں، تو جب یہ بھاگتے تھے نا تو سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ تو اب مسلمان یہ سمجھے کہ شاید جو ہے نا وہ ڈیفیٹ ہو گئی ہے، تو جو ان 50 میں سے جو 40 تھے نا
وہ واپس نیچے اتر آئے اور وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، جبکہ 10 جو تھے وہ وہیں کھڑے رہے. انہوں نے کہا نہیں ابھی حضور کا حکم نہیں آیا، ابھی انہوں نے ہمیں کھڑے ہونے کا کہا تو یہیں پہ کھڑے رہنا. لیکن کچھ جو تھے وہ واپس آ گئے. تو پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کفار کے ایک دستے کو لیڈ کر رہے تھے. اور خالد بن ولید تو وہ بھی ایک جری، ایک نڈر، ایک لیڈر تھے. تو انہوں نے نا پیچھے سے حملہ کیا، پیلے سے گھوم کے آئے اور حملہ کیا. اور اس حملے کے نتیجے میں نا مسلمانوں کو ایک دفعہ نا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ پیچھے سے اٹیک ہو گیا اور یہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کا تھا، اور ادھر سے جو کفار جو بھاگ رہے تھے وہ بھی ٹرن ہو گئے. تو یہاں پہ مسلمان جو تھے نا وہ پسنا شروع ہو گئے، اور ایک بڑی جو ہے نا ایک ٹینس سچویشن کریٹ ہوگی. اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، یہ جو اور اس طرح کے اور صحابہ تھے. تو یہ تقریباً 15-20 صحابہ تھے اور ایک صحابیہ بھی تھیں، سبحان اللہ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا کہ کیونکہ ان کا کفار کا مین ٹارگٹ جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم شہید کر دینا تو بس ہم جنگ جیت جائیں گے. تو اس لیے کفار نے زوردار حملہ کیا. اور آپ جانتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو اس طرح ایک طریقے سے بھگایا کہ سارے کفار کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر لیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی اس میں وہ شہید ہو گئے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جب میں ان کو اپنی طرف پلٹوں گا، ان کو اپنی طرف کروں گا، پھر میں نہیں بچوں گا. یہ سبحان اللہ عجیب محبت تھی. تو وہ اسی میں پھر شہید بھی ہو گئے. بعد میں جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 70 زخم تھے تلواروں اور نیزوں کے. اور پھر اسی طرح جو صحابہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے غالباً جو بھی تیر یا نیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تھا تو یہ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے، اس ہاتھ سے روکتے تھے. اور اتنے تیر انہوں نے اپنے ہاتھ سے روکے کہ ان کا وہ جو ہاتھ تھا وہ بالکل ناکارہ ہو گیا. ایک اور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تو جو بھی تیر یا نیزہ آتا تھا تو اپنے آپ کو آگے کر لیتے تھے، اپنے جسم کو آگے کر لیتے تھے کہ حضور کو نہ لگے مجھے لگ جائے. اور اسی طرح ان ایک تیر جو تھا نا ان کی آنکھ میں لگ گیا اور وہ آنکھ جو تھی وہ باہر آ گئی. تو انہوں نے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے آنکھ پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پکڑ کے نا واپس لگائی اور دعا کی، کیا اللہ ان کی آنکھ جو ہے نا تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اللہ آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیجیے. اور اسی وقت ان کی آنکھ دوبارہ ٹھیک ہو گئی. پھر خیر اس طرح کے اور بھی بہت سارے عجیب واقعات ہوئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تیروں سے مار رہے تھے، تیر پھینک رہے تھے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑا پکڑا کے دے رہے تھے. اور سبحان اللہ ایک عجیب جملہ کہہ رہے تھے کہ سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان مارو. سبحان اللہ. یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور ادھر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اور وہ ادھر تیر اندازی کر رہے تھے اور ایسے حضور کی حفاظت کر رہے تھے. کیا منظر ہوگا ویسے کہ اس شاخ نے کیسے حضور کو گھیرا ہوا تھا اور کیسے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے تھے کہ بس ہم حضور کو بچا لیں. تو ہماری لیگیسی تو ایسی ہے کہ ہمارے تو جو اسلاف تھے ان میں تو ایسے دین کی حفاظت کی، ایسے سب کی حفاظت کی. پھر اس کے بعد ایک کافر تھا، ایک اس نے نا پتھر جو تھا نا وہ پھینکا حضور کی طرف، اور سم ہاؤ وہ پتھر جو تھا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخسار مبارک پر لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گر پڑے. اب جب گرے ہیں تو پیچھے ایک کھڈا تھا، تو کھڈے پہ اس طرح بیک سائڈ پہ گرے کہ سر مبارک پیچھے سے لگا. تو اس سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور منہ سے کیونکہ پتھر لگا تھا تو خون بھی جاری ہو گیا. اور اس وقت جو انہوں نے خود وہ لوہے کا پہنا ہوا تھا اس کی بھی کیلیں، اس کے کچھ ٹکڑے جو تھے نا وہ رخسار مبارک میں دھنس گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے ہوش ہو گئے. تو اب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے. اس سے جو مسلمانوں کا مرال تھا نا، کچھ مسلمان جو تھے وہ بالکل ہمت ہار گئے
اور کچھ جو تھے نا وہ اور زور سے لڑنے لگے. انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر حضور چلے گئے ہیں پھر ہمارا کیا کام ہے اس دنیا میں رہنے کا. اور ایسے جو تھا ایک معاملہ چلا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہوش میں آ گئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہاں سے جو خود وہ جو لوہے کا پیس تھا جب وہ نکالا گیا تو اس سے بہت زیادہ خون جاری ہو گیا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہاں پہ پٹی رکھی اور اس سے وہ خون بند کرنے کی کوشش کی, اور کہا کہ اللہ کے نبی سے کہ آپ ان کے لیے بددعا فرما دیں. اب امیجن کریں کہ کیا صورتحال ہے, کتنا ٹینس ماحول ہے, اور صحابہ کی جانوں کے نذرانے جا رہے ہیں, اور اتنا ٹف ٹائم ہے. اپنے سامنے مطلب حمزہ شہید ہو رہے ہیں, مصعب شہید ہو رہے ہیں, کیسے کیسے بڑے صحابہ, اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی, اور پھر اللہ کے نبی کو خود کو اتنی تکلیف پہنچی, اور اس وقت بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرمائے, مجھے انسان. ہسٹری میں کوئی ایک ایسا لیڈر ایسا مل جائے جو اتنا زیادہ خیر کا ہو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. بہرحال وہ جنگ اس طرح سے ختم ہوئی, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو ایک صحابیہ ہیں, ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو وہ اتنے پینک میں آئیں کہ وہ مدینہ سے باہر نکل آئیں, اور جو عہد سے آتا تھا پوچھتے تھے کہ حضور کا کیا بنا, حضور کدھر ہیں؟ تو کس نے کہا تمہارا باپ فوت ہو گیا. انہوں نے کہا پرواہ نہیں ہے, حضور کا بتاؤ, حضور کا کیا ہے. پھر کسی اور سے پوچھا, انہوں نے کہا تمہارا ہسبینڈ بھی شہید ہو گیا. انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور کا بتاؤ, حضور کا کیا ہے. اس نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا تو کس نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. تو لیکن وہ دیوانہ وار جاتے تھے, انہوں نے کہا مجھے صرف حضور کا بتاؤ. جب انہوں نے حضور کو دیکھ لیا تو پھر ان کو سکون آیا. انہوں نے کہا بس حضور کو دیکھ لیا, آپ کوئی غم نہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حضور کی ایسی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.